اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے سورہ یوسف۔ مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے سورہ یوسف 12ویں نمبر پر ہے، جبکہ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے 53ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں، 1795 کلمات ہیں اور 7125 حروف پر یہ صورت مشتمل ہے۔ یہ صورت بھی سابقہ 2 صورتوں کی طرح مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ غالباً یہ اس دور میں نازل ہوئی جب قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ اس زمانے میں کچھ قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کی جلا وطنی اور قید کا جو واقعہ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خاص پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس کو سورہ یوسف کیوں کہا جاتا ہے یہ بات تو واضح ہے، اس لیے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیلات کے ساتھ مذکور ہے، اس لیے سورہ یوسف کہا جاتا ہے۔ اس کے فضائل میں 2 فضائل تو وہی ہیں جو سابقہ 2 صورتوں کے ہیں کہ یہ کہ مین میں سے ہے، اور الف لام را اور الف لام میم را والی جو صورتیں ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انجیل کے بدلے میں عطا کی گئی۔ اور بعض بزرگوں سے یہ فضیلت بھی منقول ہے۔ علامہ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جو بھی غمگین اس صورت کو سنے گا وہ غم سے نجات پائے گا۔ ایک بڑی فضیلت جو خود سورہ یوسف میں خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے اس کو احسن القصص فرمایا ہے، یعنی واقعات میں سب سے بہترین واقعہ، قصوں میں سب سے حسین اور بہترین قصہ اس کو فرمایا گیا ہے۔ اس کو احسن القصص کیوں فرمایا گیا ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی قصے اور کسی بھی واقعے میں جو دلچسپی کے جتنے بھی اس کے چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر موجود ہیں، نشیب و فراز، اور جو ہے بچپن سے جوانی سے بڑھاپا تک، اور مختلف انتقالات اور سفر، حضر اور محبت اور عشق اور دشمنی، حسد، یہ ساری کے ساری جو دلچسپی کے سامان ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہیں۔ اس صورت کا مرکزی موضوع اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آخرکار معاملہ بہتر فرما دیا اور خیر کا معاملہ فرمایا۔ اس صورت کا خلاصہ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، اور دوسرا یہ تسلیہ ہے، یعنی تسلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اس طریقے سے ہے کہ یہود نے مشرکین مکہ سے کہا تھا کہ تم ان سے یہ پوچھو کہ یوسف علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے، حالانکہ بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تو فلسطین کے رہنے والے تھے۔ بنی اسرائیل اکثر کا تعلق بنی اسرائیل کا وہ فلسطین سے ہے، تو فلسطین سے مصر کیسے جا پہنچے؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہیں، اور ویسے بھی آپ امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ لیکن جیسے ہی مشرکین مکہ نے یہ سوال آپ سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے سورہ یوسف نازل فرمائی، جس میں مکمل تفصیلات اس واقعے کی موجود ہیں، اور جس میں اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ اصل میں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا حسد کی آگ میں، اور پھر وہاں سے کنویں سے ایک مصر کے ایک قافلے نے ان کو خرید لیا تھا ان کے بھائیوں سے، کنویں سے نکالا قافلے والوں نے۔ جب قافلے والوں نے نکالا تو بھائی وہاں پہنچ گئے، اور بھائیوں نے کہا کہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم آپ کو بیچتے ہیں، معمولی قیمت کے بدلے میں بیچ دیا، اور اس طریقے سے وہ مصر کے قافلے سے ہوتا ہوا مصر پہنچا۔ پھر مصر میں وہ بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا، اور وہاں پہ عزیز مصر نے اس کو خرید لیا، اور اس طریقے سے زلیخا کے پاس وہ پہنچے، اور اس کے بعد وہ تفصیل واقعہ ہے کس طریقے سے ہوا، اور آخر کا وہ
بادشاہ نے خواب دیکھا اور جیل میں اس کی تعبیر انہوں نے پوچھوائی اور جیل سے تعبیر بتائی گئی، تو پھر اس طریقے سے جب تعبیر پتہ لگی تو بادشاہ نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا، ان کو جیل سے آزاد کیا اور اپنا مقرب بنا لیا، اور اس طریقے سے جب مقرب بنایا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو اور اپنے والد کو مصر بلا لیا۔ تو اس طریقے سے فلسطین سے مصر کی آمد کا جو واقعہ ہے وہ اس میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل ہے۔ دلائل تو اور بھی بہت زیادہ تھے، ان میں سے ایک اور دلیل یہ بھی ان کے سامنے آ گئی جس سے ان دشمنوں کا منہ بند ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک اور دلیل ان پر ظاہر ہو گئی۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ اس صورت میں اس وقت کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بڑی ڈھارس ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جس طرح تکلیفوں کے دشوار گزار پہاڑ سر کیے لیکن بالآخر فتح انہی کا مقدر بنی، اسی طریقے سے مسلمان وہ اس وقت تکالیف اور امتحانات سے گزر رہے ہیں لیکن بالآخر فتح ہی مسلمانوں کا مقدر ہوگی۔ تو یہ دو باتیں اس صورت کا خلاصہ ہیں۔ اب آتے ہیں احکام کی طرف۔ احکام میں سب سے پہلے اصول شریعت آیت نمبر 33 سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دو مصیبتیں انسان کے سامنے جمع ہو جائیں تو اس سے چاہیے کہ وہ ان میں سے جو ہلکی ہے احون اس کو اختیار کرے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ زلیخا کی بات مان لیتے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے، یا پھر وہ قید میں چلے جاتے، تو انہوں نے قید میں جانے کو اختیار کیا۔ آیت نمبر 47 سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ناجائز یا حرام کہہ دینا یا صرف تنقید کرنا ہی اہل علم کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مشکل کا حل بھی بتانا چاہیے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ قحط آئے گا تو پھر اس قحط سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا۔ عقائد میں یہ بتایا گیا ہے کہ توحید ہی اس دنیا کا اصل عقیدہ ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ اس کے باوجود دنیا کی اکثریت توحید پر قائم نہیں ہے۔ آیت نمبر 103، آیت نمبر 106۔ دوسرا عقیدہ یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں، وہ جنات کی نورانی مخلوق نہیں ہوتے، اگرچہ وہ نور سے بڑھ کر ہوتے ہیں اور اپنے صفات کے لحاظ سے نور ہی نور ہوتے ہیں، بلکہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے وہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آیت نمبر 109۔ انبیاء کرام عالم الغیب نہیں ہوتے، بلکہ جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو ضرورت پڑنے پر غیب کی ضروری باتیں انہیں بتا دی جاتی ہیں۔ یہ بھی اس صورت سے معلوم ہوتا ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو باوجود کافی تلاش کرنے کے تلاش پھر بھی نہ کر سکے، حتیٰ کہ ان کا جائے رہائش جائے اقامت کا بھی ان کو علم نہ ہو سکا، لیکن جب اللہ کو منظور ہوا 40 سال کے بعد جب منظور ہوا تو اس وقت ان کو علم میں آ گیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا علم نہ تھا، جب ضرورت پڑی اور سوال کیا گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف نازل فرمائی اور اس وقت آپ کو علم ہوا۔ آیت نمبر 3، 18 اور 102۔ چوتھا عقیدہ یہ کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، گناہ کے تمام اسباب موجود ہونے کے باوجود وہ گناہ سے اپنی محنت اور کوشش سے بچ جاتے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور اپنے آپ کو بچایا، کوشش کی اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، جس کی بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے منزل آسان فرما دی اور وہ بند دروازے کھلتے چلے گئے۔ آیت نمبر 23 اور 25، 23 تا 25۔ پانچواں عقیدہ یہ بیان ہوا ہے کہ نبوت بھرپور عمر میں ملتی ہے، بڑی عمر میں ملتی ہے، کم عمری میں نہیں۔ آیت نمبر 22۔ اسی طریقے سے نمبر 6 عقیدہ یہ بیان ہوا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے اور نظر سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنا بھی درست ہے، لیکن اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ اسباب اختیار انسان نے کر لیے، اسباب اختیار کیے، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو پھر کام نہیں بنے گا۔ آیت نمبر 67 68۔ آیت نمبر 86 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا گیا ہے کہ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، والدین نے سجدہ کیا، لیکن یہ ان کی شریعت میں جائز تھا اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت تو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا اور امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔
اس امت میں، امت محمدیہ میں، نہ سجدہ عبادت جائز ہے اور نہ ہی سجدہ تعظیم جائز ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے سامنے کر سکتے ہیں، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں کر سکتے۔ علم تعبیر کے لحاظ سے بھی آیت نمبر 23 اور 25 سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ سید کا اطلاق غیر اللہ کے لیے کر سکتے ہیں۔ کافی ساری باتیں موجود ہیں خواب کی تعبیر کے لحاظ سے، مثلا سورج کی تعبیر باپ سے دی گئی ہے، چاند کی تعبیر ماں سے، اور ستاروں کی تعبیر بھائیوں سے اس صورت میں دی گئی ہے آیت نمبر 4 میں۔ اور کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی تعبیر اس کی سرداری کو، اس کی بڑائی کو تسلیم کرنے سے دی گئی ہے آیت نمبر 4 میں۔ اور اسی طریقے سے اپنے عہدے سے معزول شخص خواب میں خود کو اسی عہدے پر بحال ہوتا ہوا دیکھے اور قرائن بھی اچھے ہوں تو انشاءاللہ وہ عہدے پر بحال ہو جائے گا، لیکن اگر قرائن برے ہوں تو خواب اچھا نہیں ہے، آیت نمبر 36-41 سے معلوم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 43 سے 49 تک میں جو بادشاہ کا خواب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک موٹی گائے کا مطلب 1 سال کی خوشحالی، اور 7 موٹی گائیوں کا مطلب 7 سال کی خوشحالی، اور اگر دبلی گائے ہو، گائے بیٹھی ہوئی ہے یا وہ اٹھ نہیں رہی ہے، وہ دبلی ہے تو اس کا مطلب رزق کی تنگی۔ اسی طریقے سے اگر سبز لہلہاتے خوشے ہیں تو مطلب مالی فراوانی ہوگی، اور اگر مریل اور خشک خوشے ہیں تو مطلب تنگی۔ آیت نمبر 5 سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خواب بدخواہوں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور آیت نمبر 43 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر بھی ایک طرح سے فتویٰ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 44 سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے ایک قسم اضغاث و احلام ہے۔ اضغاث و احلام کا مطلب یہ ہوتا ہے پریشان خیالات، جو انسان دن بھر میں جو سوچتا رہتا ہے وہی خواب میں اس کو نظر آتا ہے، اس کو اضغاث و احلام کہا جاتا ہے۔ اور تعبیر، ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی نے خواب کی تعبیر بتائی ہے تو اگر وہ تعبیر خواب کی تعبیر کے اصولوں کے مطابق ہے تب تو وہ تعبیر واقع ہوگی، لیکن اگر وہ تعبیر خواب کے اصولوں کے برخلاف ہے تو پھر وہ تعبیر واقع نہیں ہوگی۔ جیسے دیکھیں بادشاہ نے خواب پوچھا تو بادشاہ کے جو درباری معبر تھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اضغاث احلام میں سے ہے اور اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بہت موضوع خواب ہے، بہت اہم خواب ہے۔ تو دیکھیں جو تعبیر کے اصولوں کے مطابق جو بات کی تھی وہ یوسف علیہ السلام نے کی تھی، لہذا ان کی تعبیر واقع ہوئی، اور وہ جو درباری جو معبر تھے ان کی تعبیر کی کوئی حیثیت نہیں رہی اور نہ وہ واقع ہوئی۔ نماز کے حوالے سے یہ مسئلہ ہم اس صورت سے اخذ کر سکتے ہیں کہ اس صورت کی دوسری آیت میں قرآن عربیاً فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو عربی زبان میں پڑھا جائے تبھی تلاوت شمار ہوگی، اگر عربی زبان میں تلاوت نہ کی گئی، کسی اور زبان میں ترجمہ پڑھا گیا تو وہ تلاوت اس سے زیادہ نہ ہوگی۔ دعوت کے حوالے سے بھی اہم باتیں ملتی ہیں اس صورت میں۔ نمبر 1 یہ کہ داعی جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اسے اس چیز کی مکمل معلومات حاصل کر کے، مسائل کا علم حاصل کر کے دعوت دینی چاہیے، بصیرت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ آیت نمبر 108 سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا۔ آیت نمبر 108 سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ سے کہ داعی کو شرکی عقائد کا حامل نہیں ہونا چاہیے، داعی کو ہمیشہ موحد ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 38 اور 40 سے پتہ چلتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں لیکن پھر بھی وہاں توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 110 سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ داعی بالکل اس بات سے مایوس ہو جاتا ہے کہ قوم دعوت قبول کر سکے گی۔ داعی اپنی قوم سے مایوس ہو جاتا ہے، اور ادھر قوم بھی یہ سمجھ لیتی ہے کہ اس داعی نے ہم سے جھوٹ بولا۔ بعض اوقات اتنی تاخیر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ کی مدد اچانک آ جاتی ہے۔ تجارت و ملازمت کے حوالے سے بھی اہم احکام ہے۔ ایک تو یہ کہ گم شدہ چیز کو ڈھونڈ کر لانے والے کے لیے انعام مقرر کرنا جائز ہے۔ آیت نمبر 72 سے معلوم ہوتا ہے۔ آج کل اسے جعالہ کہتے ہیں اور اس کے بڑا کام ہو رہا ہے۔ ضمانتی بننا درست ہے، آیت نمبر 72 سے معلوم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 60 سے معلوم ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کی ایسی شرط مقرر کرنا جائز ہے جو عقد کے مزاج کے خلاف نہ ہو
جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ شرط رکھی کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں گندم دیں، تو اگر تم نے یہ ثابت کر دیا، اگر تم نے اپنی بات ثابت کر دی تھی تو ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ آئندہ بھی معاملہ کریں گے، لیکن اگر تم آئندہ اپنے بھائی کو لے کر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، اور ہم جھوٹوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے۔ تو دیکھیں یوسف علیہ السلام یہ شرط لگائی کہ ہم جھوٹوں کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے، تم نے آئندہ اگر آنا ہے اور ہم سے سودا کرنا ہے تو اپنے بھائی کو لے کر آنا۔ تو یہ ایک شرط لگائی ہے، یہ شرط کیونکہ عقد کے تقاضے کے مطابق ہے کہ معاملہ کرتے ہوئے سچے کے ساتھ معاملہ کرنا، دیانت دار آدمی کے ساتھ معاملہ کرنا، جھوٹوں کے ساتھ اور خائن کے ساتھ، بد دیانت آدمی کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے، یہ شرط لگانا درست ہے۔ آیت نمبر 62 سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو بتائے بغیر اس کی طرف سے کسی نے کوئی چیز خریدی اور اس کی قیمت کسی اور نے ادا کر دی اس کو بتائے بغیر، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ آیت نمبر 20 سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد کو بیچنا جائز نہیں ہے، غلام کو بیچنا جائز ہے، جبکہ قیمت اور جو سبجیکٹ میٹر ہے اس میں جہالت نہ ہو، اس میں کنفیوژن نہ ہو۔ آیت نمبر 59 سے معلوم ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی جائز نہیں ہے، ناپ تول ہمیشہ پورا دینا چاہیے۔ اور آیت نمبر 21 سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام کو یا کسی اور کے بچے کو پالنا اور اسے منہ بولا بیٹا بنانا جائز ہے۔ سیاست و حکومت کے حوالے سے اہم باتیں یہ ملتی ہیں کہ اقتدار کی خواہش اور کرسی کی طلب، کرسی کو چاہنا اس وقت جائز ہے جبکہ نااہل لوگ حکومت پر مسلط ہو جائیں اور خطرہ ہو کہ ملک تباہ ہو جائے گا، تو اس وقت باصلاحیت اور امانت دار لوگوں کو آگے بڑھ کر حکومت کی خواہش کرنا اور حکومت کا مطالبہ کرنا جائز ہے، لیکن وہی دو شرطیں ہیں کہ وہ امانت دار ہوں، اور نمبر 2 یہ کہ ان کے اندر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اور سمجھ بوجھ ہو۔ آیت نمبر 54-55 سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اور اسی آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حکومتی امور میں مشاورت کے لیے کسی بھی ماہر کی خدمات لی جا سکتی ہیں اگرچہ وہ ماہر آدمی غیر ملکی ہو۔ آیت نمبر عدالت کے حوالے سے دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو آیت نمبر 70 میں مسئلہ یہ ہے کہ قرائن اور شک کی بنا پر کسی کو الزام لگا کر اس کو گرفتار کر لینا وقتی طور پر تاکہ تفتیش کی جائے، یہ درست ہے۔ اور آیت نمبر 75 سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرم پر اس کے ملک کے قانون کے مطابق سزا جاری کرنا درست ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام جس ملک میں رہتے تھے مصر تھا، مصر کا قانون الگ تھا اور فلسطین کا قانون الگ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فلسطین کے قانون کے مطابق یہ کہلوا دیا تھا کہ اگر بنیامین چور ثابت ہوا تو بنیامین وہ آپ کا ہو جائے گا اور آپ کا غلام ہو جائے گا۔ اخلاقیات کے حوالے سے بھی کافی اہم باتیں ملتی ہیں۔ مثلا آیت نمبر 8 سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی اولاد سے قلبی محبت، دلی محبت زیادہ ہو اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کی اعلیٰ صفات کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باصلاحیت شخص کے دشمن اور حاسدین زیادہ ہوتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی جو حالانکہ بھائی ہیں، یہ گھر کے آدمی ہیں، وہ بھائی ان کے جانی دشمن بن گئے تھے ان کی صفات کی وجہ سے۔ آیت نمبر 99 سے معلوم ہوتا ہے کہ مہمان یا بڑوں کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آنا درست ہے۔ آیت نمبر 12 سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کھیل کود و تفریح جائز ہے بلکہ صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ آیت نمبر 28 سے 32 تک سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے مکر اور فتنے سے حفاظت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا مکر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آیت نمبر 31 سے معلوم ہوتا ہے کہ غصے کی شدت یا حیرت کی شدت کے موقع پر ہتھیار، چھری، تلوار یہ سامنے نہیں ہونے چاہیے، سامنے سے ہٹا لینے چاہیے، ورنہ کہیں حیرت میں یا غصے کے اندر انسان کہیں کسی کا نقصان نہ کر بیٹھے۔ آیت نمبر 50 سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم و دین کو چاہیے کہ اپنی عزت خراب نہ ہونے دے، اس لیے کہ عزت خراب ہوگی تو ان کی دعوت میں، ان کی بات میں کوئی اثر نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 66 سے معلوم ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت اور حصول اعتماد کے لیے قسم لینا جائز ہے، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے قسم لی تھی کہ تم ضرور بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے۔ آیت نمبر 101 سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتمہ بالخیر کی دعا ایک ایسی دعا ہے، یعنی ایمان پر خاتمے کی دعا ایک ایسی دعا ہے
کہ انبیاء کرام کی دعاؤں میں یہ دعا شامل رہی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اس صورت میں نفس کی اقسام، نفس کی 3 اقسام ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نفس جو انسان کو برائی کا حکم دے، برائی پر آمادہ کرے، گناہوں پر ابھارے۔ اور نفس لوامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سے گناہ ہو گیا تو اب اس کا نفس، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرنا شروع کر دے کہ تم نے بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا دل اتنا صاف ہو جائے کہ وہ گناہ پر اس کا دل کبھی توجہ ہی نہ ہو، اگر توجہ ہو بھی تو اس کو گھن محسوس ہو، جس طریقے سے ایک پخانے کو دیکھ کر گھن محسوس ہوتی ہے تو گناہ کو دیکھ کر اس کو گھن محسوس ہونے لگے، اور دل اس کا بالکل اللہ تعالیٰ کی تمام احکام پر راضی رہے، تمام احکام پر عمل کرنے والا ہو جائے، اور گناہوں سے مکمل طور پر اس کی حفاظت ہو جائے، تو اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات جو اعلیٰ صفات اس صورت میں بتائی گئی ہے وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام برائیوں سے جو اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، حسد سے دوسری تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔